بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بات ختم کرتے ہی اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا۔ میں ٹیلی اسکوپ کو ہاتھ میں تھا، میں اسی کی جانب متوجہ تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فرق کا فون تارا اینڈ کمپنی کی روانگی کے بعد آیا تھا، کیونکہ اس بیان میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، ان کے روانہ ہونے کے فوراً بعد اس نے تصدیق کی۔ دوبارہ وہ کب کال کرے گا؟ اب وہ کال نہیں کرے گا، کبیر شاہ نے بتایا۔ پہلے بھی اس نے بہت بڑا رسک لے کر وہ معلومات دی ہیں۔ اس نے کہا، جیسے ہی بنگلے کی صورت ہماری کارکردگی کے لیے سازگار ہوگی، وہ ہمیں اس طرح فون کرے گا، بس پہلی گھنٹی بجتے ہی رابطہ منقطع کر دے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک سگنل ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ رات 2 بجے تک ہمارے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ کبیر شاہ نے شعیب غوری کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ وہ مجھ سے بھی مختلف سوالات کرتا رہا، جن کے میں مناسب اور محتاط جواب دیتا رہا۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر ٹیلی فون سیٹ کی جانب دیکھا۔ 1 گھنٹی کے بعد فون خاموش ہو گیا۔ ہمارے عمل میں آنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ آئندہ 5 منٹ میں ہم اسکول کی عمارت سے نکل کر سیاہ گیٹ والے بنگلے کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس طرف رات کے سناٹے کا راج تھا۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ عقبی دیوار پھاند کر ہم بنگلے کے اندر داخل ہوں گے اور سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ پر قابو پایا جائے گا۔ اس کے بعد گھریلو ملازموں کی باری آتی۔ ہم نے اپنی موٹر سائیکلز کو عقبی دیوار کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کیا اور یکے بعد دیگرے بنگلے کے اندر کود گئے۔ اسلحے اور دشمنوں کو ہم نے بڑی خوبصورتی سے تقسیم کر لیا تھا۔ امتیاز روبی اور میر بخش کی موت کی ذمہ دار گرے پجاروں کا مالک یعقوب عرف کوبا وہاں موجود تھا۔ میں نے کوبا اور میاں زاہد حسین کو اپنے حصے میں لے لیا، جبکہ شاکر علی جمال اور بولا ناتھ سے کبیر شاہ کو نمٹنا تھا۔ اسلحے میں سے ایک کلاشنکوف اور پستول ہم نے موٹر سائیکل پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ یہ ایک کینوس کے تھیلے میں محفوظ تھے۔ یہ ہمارا ریزرو ایمونیشن تھا جو واپسی میں کسی ہنگامی صورتحال میں ہمارے کام آتا۔ ٹیلی اسکوپ کو بھی میں نے تھیلے میں ڈال دیا۔ باقی اسلحے میں سے ایک کلاشنکوف کبیر شاہ نے اپنے پاس رکھ لی تھی، جبکہ ایک پسٹل میں نے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا تھا۔ ازیں علاوہ امتیاز اینڈ کمپنی کے قاتلوں کے خون کا پیاسا خنجر میری پنڈلی پر بندھا تھا، جو کسی بھی وقت تڑپ کر اپنے چرمی کیس سے باہر آ سکتا تھا۔ ہم نے بنگلے کی باؤنڈری کے اندر آتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کے تار تلاش کر کے انہیں معذور بنا دیا۔ اب اس بنگلے کے اندر سے کہیں فون کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے کوئی کال وہاں آ سکتی تھی۔ اس نیک کام سے فارغ ہو کر ہم سیکیورٹی گارڈز کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دونوں سیکیورٹی گارڈز بنگلے کے سامنے والے حصے میں گیٹ کے نزدیک ہی بنے ہوئے گارڈ روم میں تھے۔ میں نے ایک گملے کے قریب ہی پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا اور بنگلے کے گیٹ کا نشانہ لے کر اسے اپنے ہاتھ سے روانہ کر دیا۔ پتھر زیادہ بڑا نہیں تھا، تاہم اس نے گیٹ کی فولادی چادر سے ٹکرا کر اتنی آواز ضرور پیدا کر دی کہ دونوں سیکیورٹی گارڈز چونک گئے۔ وہ محتاط نظروں سے گیٹ کو تکنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے اس جانب اندھیرے میں دیکھا جس طرف ہم موجود تھے۔ اسی وقت میں نے اپنے منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ اس آواز پر دوسرا گارڈ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے دھیمے لہجے میں آپس میں کوئی بات کی۔ گیٹ پر چونکہ روشنی ہو رہی تھی، اس لیے ہم اندھیرے کی آڑ سے انہیں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ مختصر سی مگر باہمی مشاورت کے بعد ایک گارڈ دبے پاؤں ہماری جانب بڑھنے لگا، گویا اس نے ہمارا مقصد پورا کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کی کلاشن کو بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کبیر شاہ کے کان کے پاس سرگوشی کی، یہ میرا شکار ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گن بردار گارڈ محتاط قدموں اور چکنا نگاہوں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اندھیرے میں 2 دیواروں کے ایک کونے کی آڑ میسر تھی۔ جیسے ہی وہ گارڈ مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر پہنچا، میں نے اچھل کر اس پر حملہ کر دیا۔ میرا یہ عمل اتنا برق رفتار تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اور جتنی دیر میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا، میں اسے اپنے شکنجے میں پوری طرح فٹ کر چکا تھا۔ میرا بایاں بازو کسی زہریلے ناگ کے مانند اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور دائیں ہاتھ سے میں نے اس کا کلاشنکوف بردار بازو جکڑ لیا تھا۔ میں نے اس فوری حملے کے بعد گارڈ کو کھینچ کر دیوار کی آڑ میں کر لیا۔ گارڈ کے بدن میں کسی سانڈ کی سی طاقت بھری ہوئی تھی۔ وہ خود کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے زور مارنے
لگا، لیکن میں نے اس خیال سے اسے نہیں دبوچا تھا کہ وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس سانڈ سے اٹکیلیوں کا وقت نہیں تھا، لہذا میں نے اپنے بائیں بازو کو ایک مخصوص جھٹکا دے کر اسے شانت کر دیا۔ اب وہ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے انٹا گفیل ہو گیا تھا۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ کو اسی اندھیرے کونے میں لمبا لٹا دیا اور اس کی کلاشنکوف کو گملے میں چھپا دیا۔ اس دوران میں گارڈ کا ساتھی اسے آوازیں دیتا ہوا ہماری جانب آنے لگا۔ طفیل کہاں ہو تم؟ ادھر کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ کبیر شاہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیمے لہجے میں گرایا، اب میری باری ہے۔ میں خاموشی سے ایک جانب تان کر کھڑا ہو گیا۔ طفیل کا ساتھی گارڈ جیسے ہی اس کونے پر نمودار ہوا، کبیر شاہ نے اپنی کلاشنکوف کا بٹ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ گارڈ کے حلق سے اوں کی ایک ہلکی آواز برآمد ہوئی اور وہ تبرا کر زمین بوس ہو گیا۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب اس گارڈ کو کبھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس عمل نے مجھے کبیر شاہ کے مزاج کی جارحیت اور صفاقی سے آشنا کر دیا۔ دونوں گارڈز نے سے نبڑنے کے بعد ہم نے گھریلو ملازموں کا رخ کیا اور صرف 5 منٹ کے اندر ہم نے فاروق خان سمیت دیگر 2 افراد کو زیر کر کے ایک باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس مارکے میں پروگرام کے مطابق فاروق نے تھوڑی مزاحمت بھی پیش کی تاکہ اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ان تینوں افراد کو باتھ روم میں بند کرنے سے پہلے ہم نے یہ اطمینان ضرور کر لیا تھا کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ کر سکیں۔ فاروق کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاکر علی اور کوبا بنگلے کی زیریں منزل پر تھے، جبکہ غیر ملکی مہمان جمال اور بولا ناتھ کو بالائی منزل پر ٹھہرایا گیا تھا۔ میاں زاہد حسین بھی بالائی منزل کے ایک VIP کمرے میں رات گزار رہا تھا۔ فاروق کے مطابق بنگلے پر پہنچنے والی تینوں کال گرلز بالائی منزل پر ٹھہرنے والوں کے لیے تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ بالائی منزل پر موجود 6 افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے اور باہمی تعاون کے ذریعے ایک دوسرے کو جگا رہے ہوں گے۔ ہمیں صرف 8 افراد سے نمٹنا تھا، وہ 2 زیری منزل پر اور 6 بالائی منزل پر۔ دونوں منزلوں پر مزاحمت کا امکان 50% تھا، یعنی بالائی منزل والی 3 کال گرد سے ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے وہ ہماری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرتی۔ اسی طرح زیری منزل پر شاکر علی وہیل چیئر کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، لہذا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہم نے اس آپریشن میں اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ کوئی بے گناہ خواہ مخواہ زندگی نہ ہار جائے، اسی لیے ملازمین اور گارڈز کو ہم نے کچھ عرصہ کے لیے آؤٹ آف اسکرین کر دیا تھا۔ میں نے کبیر شاہ سے کہا، شاہ جی ہمارے بانٹے ہوئے بندے تو اوپر نیچے ہو گئے ہیں، ہم بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ وہ کلاشنکوف کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، ہاں یہی مناسب رہے گا، میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، اب ہمیں جو بھی کاروائی کرنا ہے ایک ساتھ کرنا ہے۔ تم بالائی منزل کا رخ کرو، میں نیچے والوں کو دیکھتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میاں زاہد حسین ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، جمال اور بولا ناتھ بھی جرائم پیشہ افراد ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دوست کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ سخت ترین سلوک کیا جا سکتا ہے، مگر وہ پیشہ ور عورتیں ہماری دشمن ہیں اور نہ ہم ان کے دشمن۔ ان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے گریز کرنا۔ اس نے اسباب میں گردن ہلائی اور بالائی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے نہایت محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس کمرے کے دروازے پر آیا، جس کے بارے میں فاروق خان کی اطلاعات یہ تھیں کہ وہاں شاکر علی اور کوبا کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کوبا کا خیال آتے ہی میرا سارا خون دماغ کی طرف دوڑنے لگا۔ اسی شیطان صفت شخص کی ملکیت گرے پجاروں سے میرے ساتھیوں پر گولیوں کی بارش برسائی گئی تھی۔ امتیاز علی، روبی، میر بخش، ایک ایک خون آلود چہرہ میری تصور میں نمودار ہونے لگا۔ میں نے ضبط کے دامن کو مضبوطی سے تھاما اور اس دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے پوچھا گیا۔ میں نے آواز بدل کر کہا، جی میں ہاشم ہوں۔ جن 2 ملازموں کو ہم نے فرق کے ساتھ بے بس کر کے باتھ روم میں مقید کیا تھا، ان میں ایک ہاشم علی اور دوسرا مجیب اللہ تھا۔ فاروق خان کی فراہم کردہ معلومات قدم قدم پر ہمارے کام آ رہی تھی۔ دروازے کا بلٹ گرنے کی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے کوبا میرے سامنے تھا۔ وہ میرے سامنے تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ میں بھی اس کے سامنے ہوں۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یک بیک وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، میں نے اس کے سینے پر ایک زوردار پریشر فرنٹ کک رسید کر دی۔ وہ توپ میں سے نکلے ہوئے گولے کے مانند عقب میں اچھلا اور سیدھا بیڈ پر پہنچ کر چاروں خانے دراز ہو گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کا بلٹ چڑھایا اور خونخوار نظر سے کوبا کو گھورتے ہوئے آتشی لہجے میں دریافت کیا، وہ گرے پجارو تمہاری ہی ملکیت ہے نا؟ گرے پجارو؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، ہاں وہی منحوس جیپ جس کا نمبر 3151 ہے۔ میں کسی درندے کے مانند گرایا۔ اسی جیپ سے فائرنگ کر کے گورا قبرستان کے نزدیک میرے 3 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تمہیں شدید قسم کی غلط فہمی
زخمی ہوئی ہے۔ وہ بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولا، میرے پاس نہ تو کوئی پجارو ہے اور نہ ہی میں یا میری کوئی گاڑی تمہارے ساتھیوں کی موت کی ذمہ دار ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے باتھ روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ باتھ روم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور دوسرے بیڈ کے نزدیک ہی ایک وہیل چیئر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کوبا کا ساتھی شاکر اس وقت باتھ روم کے اندر تھا۔ میں نے کوبا کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے داڑ کر کہا، غلط فہمی کے بچے، آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ بستر سے اٹھ کر پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ میں اسے لیتے ہوئے دوبارہ بستر پر آ گیا اور اس طرح کہ اب وہ میرے نیچے دبا تھا اور اس کی گردن میرے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ بتاؤ میرے ساتھیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، کیوں تم نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم کو کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو۔ تمہارے ساتھیوں کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم نے جس گرے پجارو کا نمبر بتایا ہے وہ میری ملکیت نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت سے زبان نہیں کھولو گے۔ میں نے انگلیوں کے شکنجے میں اس کی تنومند گردن جکڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میری لمحاتی غفلت سے کوبا نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے میرے نیچے رہتے ہوئے اپنی دو ٹانگوں کو فولڈ کیا اور میرے پیٹ پر پاؤں ٹکا کر اپنے اوپر سے مجھے دور اچھال دیا۔ اس قالین پوش فرش پر چت گرا، مگر اگلے ہی لمحے میں بیک ہینڈ سپرنگ لگا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسی وقت دوبارہ دستک ہوئی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ دستک کمرے کے دروازے پر نہیں بلکہ باتھ روم کے دروازے پر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باتھ روم کے اندر سے شاکر کی آواز سنائی دی، کوبا کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تم کس کے ساتھ دینگا مشتی کر رہے ہو؟ یہ شیطان پتہ نہیں کیسے ہمارے کمرے میں گھس آیا ہے۔ کون شیطان؟ شاکر نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہی جس کا نام وجدان ہے اور جو میرے بھائی کا قاتل ہے۔ شاکر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس سے پہلے کہ کوبا اسے بتاتا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، میں نے آگے بڑھ کر بڑی سرعت سے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے بلٹ کر دیا۔ شاکر علی اپنی معذوری کے باعث اب کمرے کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ باتھ روم کے اندر اس کی چیخو پکار کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوبا پوری طرح تن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی کوبا تھا جو مجھے اپنے بھائی کا قاتل سمجھتا تھا، حالانکہ قتل کی اس سنگین واردات میں CFK کے بالوں کا ہاتھ تھا، یعنی امتیاز علی اور اشتیاق احمد کا۔ شعیب گوری کی تحقیق کے مطابق امتیاز اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں کا تعلق گرے پجارو سے تھا جو کوبا کی ملکیت تھی، مگر وہ کسی ایسی حقیقت سے انکاری تھا۔ یہ خیالات سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اس وقت میں پوری طرح کوبا کی جانب متوجہ تھا۔ اس روز تو تم بچ کر نکل گئے تھے، وہ کینہ توز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن آج میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ تمہاری بدقسمتی گھیر کر تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ آج میں اپنے بھائی کے خون کا حساب بھی چکا دوں گا۔ اس سے بڑھنے کے بجائے ہاشم اور مجیب کو آواز دو۔ باتھ روم کے اندر سے شاکر علی کی آواز آئی، یہ بدبخت تمہارے اکیلے کے بس کا نہیں، خواہ مخواہ کوئی نقصان نہ اٹھا لینا۔ شاکر علی کا مشورہ بر وقت اور درست تھا، مگر ہاشم علی اور مجیب اللہ کسی کی پکار سننے اور احکام کی تعمیل کے قابل نہیں تھے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا کہ کوبا سے فضول قسم کی ڈائلاگنگ کرتا۔ لہذا میں نے کوبا پر ایک زوردار حملہ کیا۔ میری راؤنڈ ہاؤس کک اس کے جبڑے پر پڑی۔ وہ چہرہ تھام کر ایک قدم پیچھے ہٹا تو میں نے ایک کریسنٹ کک اس کے دوسرے جبڑے پر رسید کر دی۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا مگر زمین بوس نہیں ہوا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ کا فائدہ اٹھا کر میں نے سائیڈ کک اس کی پسلی پر جما دی۔ اس کک میں بے پناہ قوت تھی۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا اور سیدھا دیوار سے جا کر ٹکرایا۔ اس کی بدقسمتی کے دیوار سے ٹکراؤ کے دوران میں اس کی کھوپڑی نے پہل کی، جس کا خمیازہ اسے فوری طور پر بھگتنا پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سار تھام کر نیچے بیٹھ گیا۔ گرین بیلٹ والے بنگلے پر میں نے اس کی اچھی خاصی دنائی کی تھی۔ اس وقت مجھے مرحوم امتیاز کا ساتھ حاصل تھا اور آج میں اس کے قاتلوں کو عبرت ناک انجام سے دو چار کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کوبا کے نزدیک آ کر اس کے سر کے بالوں سے جکڑ لیا، پھر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تمہاری گرے پجاروں میں کن لوگوں نے میرے ساتھیوں پر فائرنگ کی تھی؟ مجھے ان کے نام اور ٹھکانے کا پتہ چاہیے۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس کا ایک گھٹنا بڑی سرعت سے حرکت میں آیا۔ وہ میرے جسم کے نازک حصے کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، مگر میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ اپنی اس حرکت میں کیسے کامیاب ہو جاتا؟ اس کے گھٹنے کو میں نے اپنے گھٹنے سے بلاک کیا اور اس کے ساتھ ہی میرا طوفانی پنچ اس کی ناک پر پڑا۔ یہ ایک خوفناک پنچ تھا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ میں نے اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ
کے اسے ہاتھ پاؤں کی مسلسل ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ پٹتا رہا اور جواباً ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ اس کی ایک پیش نہ چلی اور میں نے اسے چت کر دیا۔ وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ میں 2-4 ہاتھ میرے جسم پر بھی جمائے تھے، مگر وہ ایک ناقابل ذکر جسارت تھی۔ باتھ روم کے اندر سے شاکر علی مسلسل چیخ رہا تھا۔ وہ ہاشم علی اور مجیب اللہ کو آواز دے رہا تھا۔ کبھی وہ سیکیورٹی گارڈز کو پکارنے لگتا۔ ایک آدھ مرتبہ اس نے فاروق خان سے بھی وہاں جلدی پہنچنے کو کہا، مگر اس کی چیخو پکار اور احکام کو سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ بالآخر اس ناکامی کے بعد اس نے باتھ روم کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل کے کوبا اٹھ کر کھڑا ہوتا، میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی ساری تن فن کسی نہ کسی راستے خارج ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گرے بند دبوچا اور اس کی خون آلود آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، میں نے جو پوچھا ہے جلدی سے بتا دو، ورنہ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تمہارے بھائی کو تو میں نے قتل نہیں کیا، لیکن میں یہ اعزاز تمہیں ضرور دوں گا۔ وہ کمزور سی آواز میں کہا، مجھے جو معلوم تھا وہ بتا چکا ہوں۔ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ تمہارے ساتھیوں پر ہونے والی فائرنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم لوگوں کا فائرنگ سے تعلق ہو نہ ہو، لیکن میرے مکوں کا تمہارے چہرے سے ایک گہرا تعلق ضرور ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور 2-4 تابڑ توڑ پنچ اس کے تھوبڑے پر رسید کر دیے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلا اٹھا۔ اس کا چہرہ پہلے ہی میری ککس اور پنچز سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ ان طوفانی مکوں نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور اس کی ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کا خون آلود چہرہ بڑا ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ وہ گرین بیلٹ والے بنگلے پر بے ہوشی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ وہاں تو وہ شاکر علی کے ساتھ ہونے والے شاندار سلوک کو دیکھ کر بے ہوش ہوا تھا، اور وہ بے ہوشی بھی عارضی تھی، لیکن مجھے یقین تھا یہ بے ہوشی اس کے لیے دائمی ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کر کے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور دانت کچکچاتے ہوئے کہا، تمہاری آخری وقت آن پہنچا ہے کوبا، سچ کا اقرار کر لو ورنہ۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور پنڈلی پر بندھے ہوئے خنجر کو اس کے کیس میں سے باہر نکال لیا، پھر اسے کوبا کی نگاہوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اسے جادوگر کو پہچانتے ہو نا؟ اس نے اپنے چمتکار سے تمہارے دوست شاکر علی کو وہیل چیئر کا تحفہ دیا ہے۔ آج یہی جادوگر تمہیں کفن کا نذرانہ پیش کرے گا۔ میرے لہجے میں اتنی سنگینی تھی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے اپنے نیچے اس کا وجود پھڑپھڑاتا ہوا محسوس ہوا، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دی تو خون کے چھینٹے اڑے جو میری شرٹ کو داغدار کر گئے۔ اسی وقت میری سماعت سے کوبا کی لرزتی ہوئی خون آلود آواز ٹکرائی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، تمہارے ساتھیوں کے قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی خوار لہجے میں کہا، قسمیں تو شاکر علی نے بہت آئی تھی کہ وہ میر بخش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس جادوگر کو اپنا کمال دکھانا ہی پڑا تھا۔ شاکر پر اس نے پاؤں کی جانب سے عمل شروع کیا تھا۔ تمہاری باری سار کی طرف سے آئے گی۔ ستمگر کی نوک سب سے پہلے تمہاری آنکھوں کا مزاج پوچھے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے خنجر کی نوک کو اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان چبویا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسی وقت بلائی منزل سے اٹھا پٹک کی آوازیں سنانے لگی، گویا وہاں بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، تم زبان کھولتے ہو یا میں اپنا کام شروع کروں؟ بلائی منزل پر ابھرنے والی آواز وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ سوال نہیں، صرف جواب۔ میں نے خنجر کے دستے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گھرا کر کہا۔ اس نے جبڑے بھینچ کر خنجر سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ مجھے ایک لمحے کو شک گزرا، موت کو سامنے دیکھ کر زبان بے ساختہ سچ بولنے لگتی ہے۔ سچویشن کے مطابق موت کوبا سے زیادہ دور نہیں تھی، بلکہ اس کے سینے پر سوار تھی۔ اگر ابھی تک وہ میرے ساتھیوں کے قتل سے انکاری تھا تو اس کا مطلب کیا یہ تو نہیں تھا کہ وہ واقعی اس معاملے سے لا تعلق ہو؟ اس نے تو ابھی تک یہ بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ گرے پجیرو اس کی ملکیت ہے۔ ممکن ہے شعیب غوری کی تصدیق میں کوئی سکم رہ گیا ہو۔ کوبا حقیقت کو تسلیم کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا تو پھر یا تو اسے اپنی جان پیاری نہیں تھی، یا پھر وہ یا اس کے ساتھی میرے ساتھیوں کی موت کے ذمہ دار نہیں تھے۔ جان تو البتہ سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انسان دوسروں کی جان لے لیتا ہے۔ میں کوبا کے ساتھ مزید سلوک کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بلائی منزل سے نسوانی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کلاشنکوف گرج اٹھی۔ اس صورت میں کوبا کے ساتھ مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے کسی عملی
میری اقدام سے پہلے ہی اس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے پوری شدت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں اس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ گہری بے ہوشی میں جا چکا تھا یا پھر اس سے آگے سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ بالائی منزل پر پھر فائرنگ ہونے لگی تھی۔ میں نے کوبا کو اس کے حال پر چھوڑا اور بالائی منزل کی جانب دوڑ پڑا۔ جب میں باتھ روم کے دروازے کے نزدیک سے گزرا تو شاکر علی کی شکست خوردہ جھنجھلاہٹ امیز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ یہ فائرنگ کیسی ہو رہی ہے؟ کوئی دروازہ تو کھولے، میں بھی تو دیکھوں باہر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس قیامت کو دیکھنے کے لیے تمہیں قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے چیخ کر کہا۔ اور اس فائرنگ کو تم کوئی عام سی فائرنگ مت سمجھو، یہ نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور اپنا کام کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ جاننے والے سب جانتے ہیں۔ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے بلٹ کر دیا اور دوڑتے ہوئے قدموں سے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں ابھی نصف زینے ہی طے کر پایا تھا کہ اوپر سے ایک انسانی جسم لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ میں اپنے پنجوں پر فضا میں اچھلا، وہ گولا نما جسم میرے نیچے سے گزر گیا۔ اسی وقت کبیر شاہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، اسے روکو، یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے کبیر شاہ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہوا میں پرواز کی اور اس شخص کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ بولا ناتھ تھا۔ میرا نام کبیر شاہ کی زبان سے وہ سن چکا تھا۔ اب مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایک فرنٹ کی پوش کک ماری۔ وہ پیٹ پکڑ کر تکلیف کی شدت سے دورہ ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سنبھل کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے میں خاصی تیزی تھی۔ اس کی راؤنڈ ہاؤس کک کو میں نے اوپن آرم بلاک کیا۔ اسی دوران میں اس نے دوسری راؤنڈ ہاؤس کک آزمائی۔ میں اسے بلاک کرنے کی بجائے ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا اور تیزی سے بیک سویپ کر دی۔ وہ پشت کے بل فرش پر گرا، لیکن حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاصا چاقو چوبند دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے نی شاٹ کا ڈاج دیا۔ اس نے تیزی سے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچی۔ اسی وقت میں نے برق رفتاری سے ایک سویپ اس کی پنڈلی پر رسید کر دی۔ نتیجے کے طور پر وہ ایک مرتبہ پھر پشت کے بل بڑا آسمان کو تاک رہا تھا۔ ایک بار قدم آگے بڑھا اور اس کے تھوبڑے کو اپنے پاؤں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بولا ناتھ نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے پاؤں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر بڑی سرعت سے ایک طرف موڑ دیا۔ میری جگہ اگر کوئی عام سا مارشل آرٹسٹ ہوتا تو منہ کے بل سنگی فرش پر گرتا، لیکن میرے ذہن نے بر وقت فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی باڈی کو ہوا میں ٹوسٹ کیا اور آزاد پاؤں سے بولا ناتھ کے چہرے کا کباڑا کرتے ہوئے فرنٹ رول کر کے دور پہنچ گیا۔ میں نے اپنے عقب میں مد مقابل کی کراہ سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے میرے لیے ایک ناقابل اشاعت گالی بھی پھسل گئی۔ یہ اس کی جھنجھلاہٹ کی انتہا تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بولا ناتھ اپنے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے بیک فلیگ لگائی اور اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا میں ہوا میں اچھلا اور وہیل فلائنگ کک اس کی کان پٹی پر ثبت کر دی۔ یہ ایک جھٹکے دار دانسو قسم کی کک تھی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے پیچھے کی طرف گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ 10 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ میں نے فرنٹ سمر سالٹ لگایا اور اس کے روبرو پہنچ گیا۔ وہ اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ اسی سٹ پٹاہٹ میں اس نے غیر ارادی طور پر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا۔ وہ بے طرح زور لگا رہا تھا اور جھٹکے دے دے کر میری کمر کا کڑاکا نکالنے کی تگو دو میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھٹنوں کی یکے بعد دیگرے ضربوں سے میرے پیٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے گھٹنوں سے بلاکنگ کرتے ہوئے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نتیجے میں میرے بازوؤں پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہو گئی۔ اسی لمحے میں نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو اوپر کھینچ لیے۔ وہ حیرت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت میں تڑکا لگایا۔ میرے آزاد ہاتھوں نے چوپ کی شکل اختیار کی اور بجلی کی سی رفتار سے ہاتھوں کے بلیڈ بولا ناتھ کی کن پٹیوں پر پڑے۔ یہ ایک مہلک اور خطرناک وار تھا۔ مجھے یقین ہے اس اٹیک نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر جھومنے لگا۔ میں نے ایک لمبا سٹیپ لے کر سائیڈ کک اس کی پسلی پر رسید کی اور اسے کئی فٹ پیچھے اچھال دیا۔ اسی وقت زینوں کے اوپری حصے سے کبیر شاہ نے مجھے پکارا، وجدان اگر اس مردود سے نمٹ چکے ہو تو اوپر آ جاؤ، یہاں حالات بگڑ گئے ہیں۔ حالات تو پوری طرح ہمارے قابو میں تھے، پھر کیسے بگڑ گئے؟ یہ سوچتے ہوئے میں زینوں کی جانب بڑھا تو بولا ناتھ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس
کے ہاتھ میں آہنی راڈ کو میں دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ مجھے کوئی شدید نقصان پہنچانے میں ناکام رہا۔ اگر انسان کے ہاتھ مضبوط اور بازو طاقت سے بھرپور ہوں تو پھر کسی ہتھیار یا اوزار کے بغیر بھی وہ بہت کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ بولا ناتھ کی میں اتنی درگت بنا چکا تھا کہ وہ آہنی راڈ اس کے ہاتھ میں انتہائی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پھر جب اس نے راڈ سے مجھ پر حملہ کیا تو اس مضحکہ خیزی میں کئی چند اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس کے راڈ والے بازو کو ہوا ہی میں آؤٹر بلاک کیا، پھر ایک سٹیپ اندر آتے ہوئے خطرناک سولر پنچ اس کے سینے کے وسط میں رسید کر دیا۔ وہ اونہ کی آواز نکالتے ہوئے کسی کٹے ہوئے شتیر کے مانند زمین بوس ہو گیا۔ اب اس زمین سے اس کے اٹھنے کے امکانات صفر سے زیادہ نہیں تھے۔ میں بالائی منزل پر پہنچا تو ایک کمرے میں وحشت ناک منظر نے میرا استقبال کیا۔ جمال اور دو عورتیں خون میں لت پت کمرے کے فرش پر پڑے تھے۔ جمال کے ہاتھ میں ایک ریوالور دبا ہوا تھا۔ وہ تینوں زندگی سے بہت دور موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ جب میں زیری منزل پر کوبا سے دست پنجہ کر رہا تھا تو میں نے بالائی منزل پر 2 مرتبہ فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ایک بار فائرنگ کے ساتھ نسوانی چیخیں بھی شامل تھیں۔ میں کیا کرتا، یہ سب کچھ مجبوری میں کرنا پڑا۔ کبیر شاہ نے کلاشنکوف کو سہلاتے ہوئے کہا، اگر میں برسٹ نہ مارتا تو جمال مجھے گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ ان دونوں کی کمبختی کو یہ خوف زدہ ہو کر جمال کے پیچھے جا چھپی تھی، اس لیے جان سے گئی۔ بات ختم کر کے اس نے جمال کے نزدیک مردہ حالت میں پڑی ہوئی دونوں عورتوں کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس سے مزید سوال جواب کرنے کی بجائے میاں زاہد حسین کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ بولا، میں نے حالات بگڑنے والی بات میاں زاہد حسین کے حوالے ہی سے کی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا ہے اور کمرے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارا سب سے وی آئی پی شکار تو میاں زاہد ہی تھا۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتا تو ہمارے پاس ہاتھ ملنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہ جاتا۔ میں کبیر شاہ کی معیت میں اس دروازے کے سامنے پہنچا جس کے پیچھے میاں زاہد بند ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 عورتوں کی لاشیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق اس بنگلے میں 3 پیشہ ور عورتوں کی انٹری ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ تیسری میاں زاہد کے ساتھ ہوگی۔ ہمیں ہر صورت میں اس دروازے کو کھولنا ہے، میں نے جنونی انداز میں کہا۔ کبیر شاہ حتمی لہجے میں بولا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازے کے لاک پر فائرنگ کی جائے۔ تو کرو، فوراً کرو شاہ جی۔ میں تحکمانہ لہجے میں بولا، تم پہلے بھی 2 مرتبہ فائرنگ کر چکے ہو، اس بات کی پرواہ مت کرو کہ فائرنگ کی آواز سن کر کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کو یہ نیک کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہوگا تو اب تک وہ کر چکا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، آج کسی بھی قیمت پر میاں زاہد حسین کو ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ میری بات ختم ہوتے ہی کبیر شاہ نے ایک ورٹیکل برسٹ مارا اور دروازے کی لاک والی سائیڈ کو ٹاپ ٹو باٹم رکھ کر چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اسی لمحے میں نے بریتھنگ پاور کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل ہینڈ پش دروازے کے تختے پر مارا، داڑھ سے کھل گیا۔ ہم برا مار کر کمرے میں داخل ہوئے تو ایک خوف زدہ نسوانی چیخ نے ہماری سماعتوں کو کھرچ ڈالا۔ پھر اگلے ہی لمحے چیخنے والی کی صورت بھی نظر آ گئی اور وہ صورت خاصی خوبصورت تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت اپنے لباس کو پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ فائرنگ اور پھر دروازے کے اچانک کھلنے سے وہ بری طرح بدحواس ہو گئی تھی اور اسی بدحواسی میں اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ جبکہ ہاتھ سے لباس چھوٹ گیا، اس کے بدن اور انڈر گارمنٹس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ تکلفاتی لباس اس کے کندن وجود کی پردہ پوشی کے لیے انتہائی ناکافی تھا، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے جسم ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں اپنے سامنے موت کے فرشتوں کے روپ میں کھڑا دیکھ کر اس کی گگی بند گئی۔ وہ لرزدیدہ آواز میں بولی، تم کون لوگ ہو؟ ہمارے بارے میں تمہیں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گرا کر کہا، اگر زندگی چاہتی ہو تو فوراً بتاؤ میاں جی کدھر ہیں؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ میاں زاہد حسین وہاں موجود نہیں تھا۔ اس عورت کے حلق سے میرے سوال کے جواب میں ایک سراسیما آواز برآمد ہوئی، وہ اس طرف گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے مغربی دیوار میں موجود ایک بند دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے کبیر شاہ سے کہا، تم اس عورت پر توجہ رکھتے ہوئے اسے لباس پہننے کی مہلت دو، میں اتنی دیر میں اس دروازے کا حال احوال معلوم کرتا ہوں۔ پھر میں نے خوفزدہ کال گرل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ رکشی، اس نے بتایا۔ تمہارے ساتھ آنے والی دوسری 2 گرلز تو اپنی سانسیں پوری کر چکی ہیں۔ اگر تم مزید جینے کی خواہش مند ہو تو کسی قسم کی غلط بیانی کرنا اور نہ ہی کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرنا۔ تو کیا
نازش اور سرلا وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے متذکرہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ہلاک ہونے والی پیشہ ور عورتوں کے نام مجھے معلوم ہو گئے تھے۔ ان میں نازش جمال کے لیے اور سرلا انڈین بولا ناتھ کے لیے بلوائی گئی تھی۔ ایک ہندو غیر ملکی مہمان کے لیے میاں زاہد نے ہندو عورت ہی کا بندوبست کیا تھا۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا، وہ اندر سے لاک کیا گیا تھا۔ اس کا ہینڈل بھی اسی وجہ سے گھومنے سے انکاری تھا۔ میں نے مزید فائرنگ کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے یہاں بھی بریتھنگ ٹیکنیک کو آزمایا۔ میں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھوں کو سر سے بلند کیا اور ایک طویل سانس اندر کی جانب کھینچی، پھر سانس چھوڑتے ہوئے بازوؤں کو کلائیوں کے مقام پر کراس کرتے ہوئے پشت پر لے گیا۔ اس کے بعد واپس پہلوؤں کی جانب ہاتھوں کو لاتے ہوئے میں نے اپنے پھیپھڑوں کو پوری طرح سانس سے بھر لیا۔ اب میں اٹیک کے لیے تیار تھا، چنانچہ سانس کو ایک تھرسٹ کے ساتھ باہر خارج کرتے ہوئے میں نے دونوں ہتھیلیوں کو ایک زوردار جھٹکے سے دروازے پر لاک کے نزدیک استعمال کیا۔ ہتھیلیوں کے اس پش میں اتنی قوت تھی کہ دروازہ ایک مخصوص آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس قسم کے بریتھنگ پش کی مدد سے بعض اوقات ایک دیوار کو بھی بے آسانی گرایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں مارشل آرٹس اور یوگا ایک ساتھ کار فرما نظر آتے ہیں۔ میں کھلے ہوئے دروازے سے گزر گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں لائٹ آن تھی۔ اس کمرے میں مجھے ایک چکردار زینہ نظر آیا۔ جگہ کی تنگی کے باعث اس طاقت کے زینے بنائے جاتے ہیں جو ایک گول چکر کی صورت میں سیدھے نیچے سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان دائرہ دار سٹیپس کے سہارے کے لیے درمیان میں ایک مضبوط ستون کھڑا کر دیا جاتا ہے جو زمین اور چھت کے دو مقامات پر مضبوطی سے نصب ہوتا ہے۔ میاں زاہد حسین کمرے میں موجود نہیں تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا وہ نیچے جا چکا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر زینہ اترنے لگا۔ اس زینے کے گردا گرد ایک سنگی خول بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس حفاظت کے سبب باہر سے یہ زینہ نظر نہیں آتا ہوگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک کیپسول میں قدم بے قدم اوپر سے نیچے اتر رہا ہوں۔ اس کوڈ چکردار زینے کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہی ہوا۔ اس کے ہینڈل نے مجھے بتا دیا کہ دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس دروازے کی دوسری جانب بھی کوئی چھوٹا سا کمرہ ہوگا۔ اس لمحے ایک تشویشناک خیال نے میری سوچ پر دستک دی، کیا میاں زاہد حسین بنگلے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس خیال نے میرے حلق میں کڑواہٹ بھر دی۔ میں تیز رفتاری سے زینہ چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگا۔ زیریں دروازے کو توڑ کر یا کھول کر باہر نکلنا بیکار تھا، کیونکہ اگر میاں زاہد واقعی وہاں سے فرار ہو گیا تھا تو پھر وہ بنگلے کی زیریں منزل پر کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ میں جب واپس میاں زاہد کے کمرے میں پہنچا تو رکشی نامی وہ پیشہ ور عورت مکمل لباس میں آ چکی تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور دعوت انگیز بدن کی مالک تھی جس کا سراپا دیکھنے والے میں سنسنی دوڑا دیتا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ میں نے چھوٹتے ہی رکشی سے سوال کیا، وہ خبیث کتنی دیر پہلے اس کمرے میں گیا تھا؟ میرا اشارہ اس دروازے کی جانب تھا جس میں سے بریتھنگ ٹیکنیک کے ذریعے کھولا تھا۔ رکشی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جب پہلی مرتبہ فائرنگ ہوئی تو میاں جی مجھے یہیں ٹھہرنے کا کہہ کر اس دروازے میں غائب ہو گیا تھا۔ گویا یہ 15-20 منٹ پہلے کی بات تھی۔ یہ وقفہ اس کے فرار کے لیے کافی تھا، لیکن اس دوران میں نے بنگلے کے اندر یا باہر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میاں زاہد علی وہاں سے گاڑی نہیں لے کر گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے جب میں بولا ناتھ کو لپکنا جھپٹنا سکھا رہا تھا، اس وقت میں نے بنگلے کے گیٹ کو بند دیکھا تھا۔ میاں زاہد کی اچانک رپوشی نے معاملات کو سرے دست الجھا دیا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں رکشی سے سوال کیا، تم فائرنگ کی آواز اور اپنی ساتھی کال گرد کی چیخیں سن کر کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی تھی؟ میں ڈر گئی تھی، سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولی، مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ باہر کی صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ کیا تم جانتی ہو اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے زینوں والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے میری حسب توقع جواب دیا، نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی واش روم ہوگا۔ میں اس بنگلے میں پہلی مرتبہ آئی ہوں اور تمہاری وہ دونوں ساتھی گرلز وہ بھی یہاں پہلے کبھی نہیں آئیں۔ میں نے پوچھا، ان کے نام تو تم نے نازش اور سرلا بتائے۔ سرلا نام سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہندو عورت ہوگی۔ سرلا واقعی ہندو تھی، رکشی نے افسوسناک انداز میں کہا۔ اسے اپنی پیشہ ور ساتھی کی موت سے دھچکا پہنچا تھا۔ میاں جی نے اپنے ہندو مہمان بولا ناتھ کے لیے
سرلا کو منگوایا تھا، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، پوچھنے لگی دوسرے کمرے میں بولا ناتھ اور جمال نامی 2 غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ میں نے زومینی انداز میں کہا وہ بیچارے مفقود الخیر ہو چکے ہیں۔ کبیر شاہ نے رخشی سے پوچھا کیا واقعی وہ غیر ملکی مہمان ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ میں ان چاروں کو ایک ہی کمرے میں ناقابل بیان حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اس حوالے سے میرا دماغ ابھی تک چکرا رہا ہے۔ رخشی نے بڑے کھلے ڈلے انداز میں بتایا ہاں یار وہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں، مجھے معلوم ہے، وہ اچھا برا ہر کام ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ رخشی کے لہجے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھجک موجود نہیں تھی، اس نے جمال اور بولا ناتھ کے لیے حال کا صیغہ استعمال کیا تھا جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مفقود الخیر کی سنگینی سے آشنائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ کبیر شاہ نے رخشی سے سوال کیا تم لوگوں کا تعلق کس کے اڈے سے ہے؟ میڈم روزی، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ وہ درخشاں والی میڈم روزی؟ بالکل وہی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے رخشی سے پوچھا کیا تمہاری میڈم کے پاؤں ہندو لڑکیاں اور عورتیں بھی ہیں؟ سب ہی جناب، وہ ایک ادا سے بولی، ہر رنگ اور نسل کے نگینے مل جائیں گے میڈم روزی کے اڈے پر، آپ حکم تو کر کے دیکھیں۔ کبیر شاہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا وجدان یہ پیشہ بہت ترقی کر چکا ہے، لگتا ہے اس سلسلے میں تمہاری معلومات محدود ہیں۔ میری معلومات تو محدود نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن پاکستان میں اس قسم کے کاروبار کے بارے میں اور اتنی وسعت کے ساتھ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بولے بادشاہ۔ کبیر شاہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس قسم کے کاروبار ملک نہیں بلکہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، پاکستان بھی اسی دنیا کا ایک ملک ہے۔ کبیر شاہ کی بات پوری ہوئی ہی تھی کہ رات کے سناٹے میں کسی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی مہیب آواز ابری۔ ہم دونوں نے بیک وقت چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے بنگلے کے زیریں حصے میں گاڑی کے ٹائروں کی مخصوص چرچراہٹ سنائی دی۔ ہم دونوں لپک کر کمرے سے باہر آئے۔ کسی سوال جواب کا وقت تھا اور نہ ہی موقع۔ یہ بات طے تھی کہ کوئی اس بنگلے سے بڑی جلدی میں روانہ ہو رہا تھا اور وہ میاں زاہد حسین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں موجود باقی تمام افراد کو ہم نے مناسب طور پر فٹ کر دیا تھا۔ پلائی منزل کی بالکونی سے جھک کر جب نیچے دیکھا گیا تو ایک افسوسناک منظر سے سامنا ہوا۔ بنگلے کا گیٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اس گیٹ میں سے ایک قیمتی گاڑی باہر نکل کر سڑک پر چڑھ چکی تھی۔ ہماری بے خبری میں اس نے بڑی خاموشی سے گیٹ کھول لیا تھا۔ کبیر شاہ نے ایک جھٹکے سے کلاشن کو سیدھی کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائرنگ کرتا وہ قیمتی گاڑی ایک موڑ کاٹ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وجدان، وہ کمینہ بھاگ گیا، کبیر شاہ نے ہجانی لہجے میں کہا۔ ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تعاقب زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ جب تک ہم بنگلے کے عقب میں پہنچ کر اپنی موٹر سائیکلز کو سنبھالیں گے میاں زاہد کہیں سے کہیں نکل چکا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے خاموشی سے جانے دیں گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ان زینوں کی جانب دوڑ لگا دی جو ہمیں زیری منزل پر پہنچا سکتے تھے۔ ہم پہلو بے پہلو دوڑتے ہوئے نیچے آئے، پھر بنگلے کے عقبی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ گیٹ میں سے نکل کر بنگلے کے عقب میں پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم 10 بنگلے گھوم کر آنا پڑتا، جبکہ ہم جو راستہ اختیار کر کے بنگلے میں داخل ہوئے تھے اسی راہ سے فوری واپسی ممکن تھی۔ ہم جیسے ہی بنگلے کی عمارت کے پہلو سے گزر کر عقبی حصے میں پہنچے، ایک گھراتی ہوئی آواز نے ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ تم دونوں اس وقت میری گن کے نشانے پر ہو، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں فائرنگ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ بنگلے میں داخل ہو کر ہم نے 2 سیکیورٹی گارڈز کو ناقابل استعمال بنایا تھا۔ کبیر شاہ نے تو اپنے حصے کے گارڈ کی کھوپڑی چٹکا دی تھی، اس کے ہوش میں آنے کی امید نہیں تھی، البتہ وہ میرے حصے والا گارڈ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں اسے 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل کر دیا تھا۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ اپنی سخت جانی کے سبب قبل از وقت ہوش میں آ گیا ہوگا۔ میں نے کبیر شاہ کے کان میں سرگوشی کی، تم لوگ دوسری طرف گھوم کر اس کے عقب میں پہنچو، میں اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس بنیاد پر کہی تھی کہ وہ شخص ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ ہم دونوں اس کے گن پوائنٹ پر ہیں۔ میں اس کی دھمکی کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی ہم دونوں اس کی نگاہ میں تھے تو وہ کبیر شاہ کی حرکت کو نوٹ کر لیتا۔ کبیر شاہ نے جیسے ہی اپنی جگہ سے جنبش کی، دکھائی نہ دینے والے شخص نے وارننگ دی، خبردار، جو کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی، میں تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا ہوں۔ آواز ایک اندھیری اوٹ سے ابری تھی۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ ہمیں بخوبی دیکھ رہا تھا، ہم بھی اندھیرے میں تھے، مگر ہم دونوں کے زاویے میں فرق تھا۔ میں نے جنجلاہٹ امیز انداز میں کہا، تم ہمیں آگے بڑھنے سے بھی روک رہے ہو اور پیچھے جانے پر بھی تمہیں اعتراض ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ فی الحال تم لوگ اپنے ہتھیار میری جانب پھینک دو۔ میں نے ذرا غور کیا تو اس آواز کو
پہچان گیا یہ طفیل نامی گارڈ کی آواز تھی۔ سیکیورٹی گارڈ پر میں نے تباہ آزمائی کی تھی۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کس طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، طفیل بنگلے کے اندر بازی پلٹ چکی ہے، اس وقت ہمارا ہولڈ ہے۔ تمہارا باس میاں زاہد دم دبا کر یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم گن پھینک کر خود کو ہماری تحویل میں دے دو، ورنہ ہم تمہارا بڑا عبرتناک حشر کریں گے۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیرت سے مستفسر ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم تمہارے ناموں کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، تمہاری نجی اور پرائیویٹ زندگی کے بارے میں۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بالکل درست، میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، اسی لیے نہیں بنا سکتے کہ تم تو آلریڈی بیوقوف ہو۔ وہ غصے سے بولا، میں ایسا مذاق پسند نہیں کرتا، بہتر ہوگا کہ تم میرے 3 گننے سے پہلے ہتھیار پھینک دو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، میں گنتی شروع کرنے والا ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ 1 2 3 کا آغاز کرتا، میں نے کبیر شاہ کو ایک فوری عمل کا مخصوص اشارہ دیا اور سیکیورٹی گارڈ کی طرف منہ کر کے تیز آواز میں کہا، مسٹر طفیل، تمہیں ایسا مذاق پسند نہیں اور میں ویسا مذاق کرنے کا عادی نہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمارے ہولڈ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو نگاہ اٹھا کر ذرا چھت کی طرف دیکھو۔ ہمارا ایک مسلح ساتھی اس وقت تم پر گن تانے وہاں کھڑا ہے۔ میرا جملہ آخری الفاظ تک پہنچا ہی تھا کہ کبیر شاہ نے آگے بڑھ کر آواز کی سمت ایک برسٹ فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کی آخری چیخیں فضا میں بلند ہو کر ہوا میں منتشر ہو گئیں۔ انسانی نفسیات کے عین مطابق میرے انکشاف پر سیکیورٹی گارڈ نے بنگلے کی چھت کی طرف دیکھا تھا۔ اس دوران میں وہ یقیناً ہماری جانب سے غافل ہو گیا تھا اور اس کی اس لمحاتی غفلت سے کبیر شاہ نے ماہرانہ انداز میں بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اس پے در پہ فائرنگ کے بعد وہاں رکنا ہمارے لیے انتہائی پر خطر ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس عمارت کا ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا تھا، لیکن آس پاس کے کسی بنگلے سے کوئی شب بیدار شخص قریبی تھانے فون کر کے اس غیر معمولی فائرنگ کی اطلاع دے سکتا تھا۔ کبیر شاہ نے مجھے بازو سے تھامتے ہوئے کہا، وجدان، زاہد حسین کے پیچھے جانا اب بس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ وہ ہماری پکڑ اور پہنچ سے بہت زیادہ دور جا چکا ہوگا۔ ہمیں فوراً یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن واپسی سے قبل ایک ضروری کام باقی ہے۔ کون سا ضروری کام؟ وہ متعجب لہجے میں بولا۔ میں نے بنگلے کے سامنے والے حصے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بوسے کے ڈھیر میں سے ایک ننھی سی سوئی تلاش نہیں کر سکتے، لیکن اس بوسے میں سے ایک ننھی سی چنگاری تو ڈال سکتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ دیکھتے جاؤ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں بولا ناتھ ٹھنڈا ٹھار پڑا ہوا تھا تو سامنے سے رکشی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میری فرمائش پر کبیر شاہ نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں میری تقلید میں اس کمرے میں پہنچے جہاں میں یعقوب عرف کوبا کو لمبا لٹا گیا تھا۔ کوبا ہنوز دنیا مافیا سے بے خبر سکھ کی دائمی بانسری بجا رہا تھا۔ میں نے اس باتھ روم کا دروازہ کھولا جہاں شاکر علی کو بند کیا تھا۔ وہ میری صورت دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو گیا، پھر حیرت امیز لہجے میں گڑ گڑانے لگا، خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تم نے قادر مطلق کا واسطہ دیا ہے تو میں تمہیں جان سے نہیں گزاروں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ مجھے امید ہے اس جان بخشی کے بدلے تم شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچ بولو گے۔ میں ایک ایک بات سچ بتاؤں گا۔ وہ گیا تو پوچھو۔ میں نے پوچھا، تمہارے باس میاں زاہد حسین کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے اصل ٹھکانے سے میں واقف نہیں، میں کیا بلکہ کوئی بھی واقف نہیں۔ وہ بہت محتاط اور کایاں شخص ہے، مختلف ٹھکانوں پر پایا جاتا ہے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا۔ تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میں پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔